السلام ناظرین، ایسے پروڈکشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں جیسے جیسے الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو سیاسی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آئے روز ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف کیونکہ ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہیں وہ روز نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، اور آج کی بھی کئی اہم ڈیولپمنٹس تھیں۔ سب سے پہلے آپ نے صبح صبح سنا ہوگا کہ فواد چودھری کو جو ہے وہ عدالت پیش کیا گیا، پھر ان کے جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ منظور ہوا اور اب ان کو ڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف محسن نقوی کی جو ہے وہ تعیناتی راجہ ریاض کے اپوزیشن لیڈر مقرر ہونے پہ اور نیب ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئیں۔ اور پھر جو تیسری بڑی ڈیولپمنٹ وہ یہ تھی کہ آج عمران خان نے قوم سے ایک امپورٹنٹ خطاب کیا۔ خطاب کا دورانیہ تقریباً پونا گھنٹہ تھا، اس میں کئی انہوں نے اہم انکشاف کیے اور کئی باتیں کی جو پہلے دوسرے لوگوں کے زبان زد عام تھی، اسپیشلی شیخ رشید کافی روز سے ایک سازش کے حوالے سے قوم کو آگاہ کر رہے ہیں یا لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف ایک بڑی سازش کر رہے ہیں۔ تو شیخ رشید کی باتوں کیونکہ وہ آئے روز کوئی بیان چینج کرتے رہتے ہیں، تو شیخ رشید کافی دنوں سے یہ بیان دے رہے تھے، تو آج اس بیان کی تائید جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خود اپنے خطاب میں کی۔ انہوں نے خطاب میں پہلے کچھ پرانی باتوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف پہلی سازش کی گئی، تب انہوں نے ان لوگوں کے نام جو ہے وہ جلسے میں لیے اور وہ اپنی سازش سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر ان پہ جو ہے وہ ایک دوسری سازش کی گئی اور ان کے 3 نومبر کا جو ان کے خلاف جو واقعہ ہوا، وہ واقعہ ابھی تک وہ خود ٹھیک نہیں ہوئے، تو وہ بھی اسی سازش کا شاخسانہ تھا اور تانے بانے اسی سے ملتے تھے۔ اور اب تیسری سازش کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا کہ آصف زرداری جو ہے وہ یہ سازش کر رہے ہیں اور ان کو راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا الزام سابق صدر آصف علی زرداری پہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ کیا، ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جو عوام سے لوٹا ہوا پیسہ تھا وہ اس حوالے سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ آصف علی زرداری کے ساتھ وہی لوگ شامل ہیں جو پیچھے دیگر سازشوں میں ملوث تھے۔ مطلب انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے جس میں تمام لوگوں کے نام لیے ہیں، آصف علی زرداری اور جو دیگر لوگ ملوث ہیں وہ اس میں سازش میں ملوث ہیں، ان کے نام ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا، فنبرٹس کے مجھے کچھ بھی ہوا تو عوام دیکھ لے کہ یہ وہ کردار تھے جو اس سازش میں ملوث تھے۔ اور دوسری طرف جیسے عمران خان نے اپنی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آصف علی زرداری ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ میں اقتدار میں، اور وہ رجیم چینج آپریشن کے دوران انہوں نے جو ہے وہ MNAs کو خریدا، حکومت کا پیسہ استعمال کیا اور میری حکومت کو چلتا کیا، اور وہ نہیں چاہتے کہ میں دوبارہ اقتدار میں آؤں اور مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے وہ کوئی بھی ایسا اقدام جو ہے وہ کر گزریں گے۔ دوسری طرف آپ کے علم میں ہوگا یا آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ عمران خان کی رہائش گاہ ہے اسلام آباد بنی گالہ میں، تو وہاں سے جو سیکیورٹی تھی پولیس کی اسپیشلی وہ نفری ہٹا دی گئی ہے۔ تقریباً 70 پولیس اہلکار SP کے زیر نگرانی جو ہیں وہ ڈیوٹی یہاں پر سر انجام دے رہے تھے۔ اسلام آباد پولیس کے اس کے علاوہ KPK پولیس کی جو ہے وہ نفری وہ بھی تعینات جو ہے وہ ہٹا دی گئی ہے، کیونکہ KPK میں عمران خان کی حکومت چلی گئی ہے تو اس کے بعد جو KPK کی نفری ہے وہ بھی وہاں پہ سے واپس بلا لی گئی۔ اور اسلام آباد پولیس کا یہ موقف آیا ہے کہ کیونکہ عمران خان اسلام آباد میں رہائش پذیر نہیں ہے تو وہاں پر ڈیوٹی دینا اب کیونکہ اب بنتا نہیں ہے، اگر وہ اسلام آباد آئے تو پھر دیکھ لیا جائے گا۔ تو ایک جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں مراد سعید اور سلمان احمد، انہوں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا کہ عمران خان کو جو ہے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ کا ایک بیان اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ان کو عمران خان کا گرفتار کرنے کا ارادہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن عمران خان جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو میری خواہش ہے کہ ان کو گرفتار کرو۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو شور بپا ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اس شور کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا جو ہے وہ پیالی میں طوفان اٹھے گا۔ تو انہوں نے لندن سے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار تو نہیں ابھی کر رہے، لیکن ان کے بیانات سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ پھر فواد چودھری کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کی جو FIR ہے وہ حکومت نے نہیں کی بلکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ دفعات ان کے خلاف اپلیکیشن دی ہے، اور ان کے خلاف جو دفعات لگی ہیں وہ صحیح ہیں۔ اور انہوں نے فواد چودھری کی جو اقدام ہے الیکشن کمیشن کا اس کو جسٹیفائی کیا،
اور ملک میں جو آپ کے سامنے ہے کہ آخر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ آج بھی بڑھ گیا، تقریباً 262 روپے کا ڈالر ہو گیا، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا تو یوں ڈالر جو ہے اور روپیہ ہمارا بے قدرہ ہوتا جائے گا، اور ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی، اور مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ بپا رہے گا۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کلاس میں دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔